ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ڈیئر سامعین، آج 21 مئی بمطابق شب 28 رمضان ہمارے آج اس ماہ مبارک کی آخری نشست کا آغاز ہو گیا ہے، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ تک بہترین سپیکرز کو جو ہے وہ پیش کیا جائے، بہترین موضوعات جو ہے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں. تو ہمیں پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا. آج کی آخری درس کا بھی انشاءاللہ آپ جو ہے استفادہ کیجئے، اور باقی اختتامی نوٹس جو ہے وہ تقریر کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. آغا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے موضوع کی جو ہے وہ آخری گفتگو آج جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ. آئی ہوپ آغا صاحب سارے پوائنٹس کو کور کر لیں گے، اور آپ اپنے کوسچنز بھی اس ٹاپک کے مناسبت سے آج تک کے لیے ہی رکھیے گا، تاکہ جو ہے وہ گفتگو خلاصے کے سمیت، سمری کے سمیت آج آپ تک کے جو ہے وہ اذہان عالیہ تک پہنچ جائے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ غصب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم: ما خلقت الجن والانس لیعبدون. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. گفتگو ہماری تربیت اولاد کے اوپر چل رہی تھی، اور کوشش یہی تھی کہ اس 5 سیشنز میں ہم ایک ایسی سیر حاصل، ایک ایسی مکمل گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جو آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہو، بہت زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو. لیکن بہرحال چونکہ بحث پورے یہ موضوع بہت زیادہ طولانی ہے، لیکن اس کے باوجود
کوشش یہی ہوئی ہے کہ ایک میجر پورشن یا ایک میجر فیکٹر اس گفتگو کا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. تو اس میجر فیکٹر کی آج آخری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تھوڑا سا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہدف خلقت ہدف تربیت ہے، یعنی ہدف تربیت وہی ہدف خلقت ہے. یعنی والدین کو یہ توجہ کرنی ہوگی کہ اگر وہ اولاد کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو وہی ہدف دیکھنا پڑے گا، اسی ہدف کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ جو خداوند متعال نے ہدف انتخاب کیا، اور وہ عبودیت ہے. اور یہ بہت زیادہ ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ والدین مربی نہیں ہے، مربی خدا ہے، صرف وہ ہیلپر ہے. خداوند متعال کے حکم کی تعمین کر رہے ہیں، خداوند متعال کی اس امر میں مدد کر رہے ہیں کسی حد تک. اصل کام خداوند متعال کا، وہ سسٹم کہ جو ہمیں اس ہدف تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے وہ فطرت کا سسٹم ہے جو خداوند متعال نے ہر بشر کے اندر اس کو خلق کیا، اس کو قرار دیا، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو. خلقت کا جو ہدف، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو سسٹم خداوند متعال نے قرار دیا وہ فطرت کا سسٹم ہے کہ جس کے اوپر اگر اس سسٹم کو صحیح طور پر مینیج کیا جائے، اس کو ڈرائیو کیا جائے، اس کو چلایا جائے اس سسٹم کو، تو ہم اپنے ہدف تک جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آغا آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی سوری، وہ سسٹم کہ جس کو اگر اچھی طریقے سے ڈرائیو کیا جائے، اچھی طریقے سے مینیج کیا جائے تو وہ ہمیں ہمارے ہدف تک پہنچا سکتا ہے. اور وہ کون سا سسٹم ہے؟ وہ فطرت کا سسٹم ہے، وہ فطرت کا سافٹ ویئر ہے. اور کون سی چیز کہ جس کو بہترین طور پر مینیج کر سکتی ہے، اس کو ڈرائیو کر سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اسلام کی دی ہوئی تربیتی سسٹم یا اسلام کا دیا ہوا بہترین تربیتی سسٹم ہے، تربیتی روش ہے، تربیت کرنے کا طریقہ ہے. اور یہ طریقہ بالکل اس کی حیثیت یہی ہے کہ گویا ہم گراؤنڈ فراہم کر رہے ہیں. ہم تربیت نہیں کر رہے، والدین تربیت نہیں کر رہے، ایک عالم دین تربیت نہیں کر رہا، ایک مبلغ جو دین اسلام کو پھیلا رہا ہے وہ تربیت نہیں کر رہا، بلکہ وہ صرف اور صرف اسلام کو پھیلا رہا ہے، اسلام کو پہنچا رہا ہے. بعض اوقات جب انسان خود علماء میں جب انسان تبلیغ کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ بالکل کوئی اثر نہیں ہو رہا تو بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے الفاظ تربیت کر رہے ہیں. نہیں، یہ الفاظ صرف اور صرف وہ پہنچانے کا کام کر رہا ہے. اصل جو تربیت ہے وہ خداوند متعال ہی کر رہا ہے، ہم صرف واسطہ ہیں، ہم صرف ذریعہ ہیں. یہ ایک خلاصہ پچھلی گفتگو کا. اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں ایک تربیتی نظام کو پیش کرنا چاہا. تربیتی نظام میں سب سے زیادہ اہم عنصر، اہم فیکٹر ویڈیو کا ہے. ویڈیو سے مراد یعنی آنکھوں سے دی ہوئی انفارمیشن، آنکھوں سے گئی ہوئی انفارمیشن، یعنی وہ انفارمیشن کہ جو آنکھوں کے ذریعے سے برین تک پہنچے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، وہ 70% نالج کو کور کرتی ہے،
70%. وہ نہ صرف کہ بہت مضبوط ہوتی ہے بلکہ وہ دیر تک رہتی ہے، اپنا اچھا اور برا اثر دکھاتی ہے. اگر وہ انفارمیشن، نالج اگر اچھی ہوگی تو وہ اچھا اثر ڈالے گی، اور اگر خدا نخواستہ بری ہوگی تو وہ برا اثر ڈالے گی. اسی سے ہم اور بھی کچھ جملے، کچھ اسٹیٹمنٹس اس سے لے سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اس نالج کا اثر بالکل اس طریقے سے ہے جو کہ انسان کسی پتھر کے اوپر ایک لائن بنا دے. پتھر کے اوپر جب انسان لائن بناتا ہے تو وہ آرام سے مٹتی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا کہ جب انسان کسی پتھر پہ کسی سخت چیز کے اوپر کوئی لائن ڈرا کر دے تو وہ آسانی سے مٹتی نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس اگر انسان پانی کے اوپر کوئی لائن ڈرا کرے تو وہ آرام سے مٹ جاتی ہے. تو ویڈیو کا اثر ہمارے اذہان میں بالکل اسی طریقے سے، جو چیز ہم نے دیکھی ہوگی اس کا اثر بہت زیادہ ہے. کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، تمہیں چاہیے کہ تم تبلیغ کرو، تم لوگوں کو دعوت کرو بغیر السنتکم، یعنی زبان کے علاوہ دعوت کرو. کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے عمل سے دعوت کرو. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، روایات میں بے انتہا معارف موجود ہے، تو یہ معارف ایسے نہیں ہے کہ باقاعدہ کتابوں کے گٹھر کی صورت میں موجود ہوں، نہیں، بلکہ یہ بیان کر رہے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے زمانے میں جب یہ بتایا جا چکا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے سے، دیکھنے کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے انسان کے ذہن میں 70% معلومات کور ہوتی ہے، 70% معلومات حاصل ہوتی ہے، تو یہ روایات کے ذریعے سے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، یعنی تم ہو جاؤ، تم دعوت کرو لوگوں کو زبان کے بغیر. کیوں زبان کے بغیر کیوں دعوت کی جائے؟ البتہ زبان سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیان کرنا ضروری ہے. زبان کی اہمیت کا انکار نہیں یہاں پر، بلکہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ عمل سے جو تم اپنے دعوت کرو گے اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. جو تمہارا عمل دیکھا جائے گا وہ انسانوں کے دلوں میں اتر جائے گا. اتنی اہمیت ہے. اب جو میں آپ کی خدمت میں کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ عمل نہیں ہے، یہ ایک طرح سے آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے پاس علم نہیں جا رہا ہے، یہ میری زبان کے ذریعے سے جا رہا ہے. اتنا اثر نہیں ہوگا کہ اگر آپ کسی مجتہد کو، کسی بزرگ عالم دین کو، کسی عارف بزرگوار کو جب آپ اس کی زندگی میں داخل ہو کر اس کی زندگی کو ملاحظہ کریں گے، جب آپ اس کے ساتھ حشر و نشر رکھیں گے اور اس کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں جو چیزیں، جو اسلامک آئیڈیالوجی، جو اسلامک افکار آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے، اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. قرآن میں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی تم جو چیز کہنے کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ جو چیز تم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے وہ کیوں کہتے ہو؟ بہت سوال ہے باقاعدہ طور پر. جو میں نے آپ کو ویڈیو اور آنکھوں کی اہمیت بیان کی، اس سے جو برے نتائج نکلتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ مجھے یہاں پر کور کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر میں اپنے باقی موضوع کی طرف جاؤں گا. جو شبہات یہاں پر پیش آتے ہیں اس کو کور کرنا بہت ضروری ہے. خدا نہ خاصہ ایک کوئی ایسے والدین ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، تو وہ اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کو نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں تو ہم کیسے کہیں نماز پڑھنے کو؟ قرآن میں خدا نے کیا اور اس نے دلیل پوچھو تو دلیل کیا دیں گے وہ؟
دلیل یہی جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی، یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں روایت عرض کی، یہی ان کی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جس پر عمل نہیں کرتے تم کیوں کہتے ہو؟ آیا اس کا ترجمہ یہی ہے؟ نہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ آیا اس سے جو شرعی مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے؟ نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کام تم کیوں کہتے ہو جس کو تم کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، یعنی اس کو تم آئندہ زمانے میں نہیں کرو گے۔ مثال کے طور پر میں اس وقت نماز نہیں پڑھتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، لیکن نہیں پڑھتا۔ اور نماز کیا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اچھے کام ہیں کہ جو میں نہیں کرتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے نفس میرے اوپر غالب ہے، ہوائے نفسانی میرے اوپر غالب ہے، دنیا کی محبت میرے اوپر غالب ہے، بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ان تمام بیماریوں کی صورت میں یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا، میں بہت سارے دوسرے اچھے کام نہیں کرتا، لیکن ایک اچھائی میرے میں ہے، وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کام میں نہیں کرتا وہ میری اولاد ضرور کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد گمراہ نہ ہو۔ یہ ساری میری خواہشات ہیں۔ اب میں آپ ہی سے سوال کروں کہ آیا میری خواہشات غلط ہیں؟ خود یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک اچھے شخص کی علامت نہیں ہے کہ وہ چاہے کہ اس کی اولاد گمراہ نہ ہو؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں نہیں ہے کہ میری اولاد گمراہ نہ ہو، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہو جائے تو ہو جائے، مجھے کیا۔ یہ تو برائی ہے، ایک بری چیز ہے، یہ بری عادت ہے۔ لیکن نہیں، ایک اور ایسا شخص ہے کہ اس کے اندر یہ عادت نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہے، میں بہت ساری چیزیں حاصل نہیں کر سکا اپنی زندگی میں، تو کم از کم ایسا نہ ہو کہ میری اولاد حاصل نہ کرے۔ بہت سارے ایسے کام جو میں نے نہیں کیے، ایسا نہ ہو کہ میری اولاد نہ کرے۔ بہت سارے ایسے اچھے کام یا بہت سارے ایسے برے کام جو میں نے انجام دیے، میری اولاد انجام نہ دے۔ یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر ابھی اچھائی موجود ہے۔ اب اتنی اچھی چیز اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ آ کر کہہ دیا جاتا ہے کہ جو چیز تم خود نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو؟ اس کا سارا حوصلہ، ساری ہمت یہیں پر پست ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنا اچھا اس کے اندر ایک قوت، ایک اس کے اچھے جذبات، اس کے یہیں پر آپ نے جب اس کو یہ جملہ کہا تو یہیں پر اس کے جذبات سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے آ کر اس کے اندر سے جو ایک نیکی کی رمق تھی، اس کے اندر ایک نیکی کی کرن جو تھی، وہ میں نے آ کے خاموش کر دی، اس کو میں نے بجھا دیا۔ جو نیکی کی کرن اس کے اندر موجود تھی، اس کو میں نے ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دین کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھا تھا۔ بہت توجہ کا طالب ہوں یہاں پر، اس کو یعنی بہت درک کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس گفتگو سے کوئی کچھ اور سمجھ جائے۔ بہت اہم پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری طرف آ کر دیکھیں، آپ دوسری طرف آ کر یہ دیکھیں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے اوپر واجبات کون کون سے ہیں، فروع دین کون کون سے؟ فروع دین ہے ایک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرہ، یہ سارے فروع دین ہیں۔ آیا یہ سارے واجب ہیں یا نہیں؟ ہاں یہ واجب ہیں، اپنی اپنی شرائط کے مطابق واجب ہے۔ حج ایک مرتبہ واجب ہے، نماز ہر روز واجب ہے، روزہ ایک مہینے کے لیے واجب ہے، اور مختلف چیزیں۔ یہ بتائیں کہ آیا جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر روزہ ساقط ہو جاتا ہے؟ پھر اس کے لیے ضروری نہیں کہ روزہ رکھے؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ چیز اشتباہ ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے باوجود روزہ تو رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کوئی فرض کریں کہ روزہ نہیں رکھتا، آیا اس کے اوپر سے نماز ساقط ہے؟
اس کے لیے وہ نماز واجب نہیں ہے؟ ایک واجب چھوڑنے سے دوسرا واجب تھوڑی چھوٹتا ہے، ایک واجب ترک کرنے سے دوسرا واجب معاف تھوڑی ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کریں کوئی شخص نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، آیا کسی فتوے کے مطابق اس کے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ساقط ہو جاتا ہے؟ کسی کا فتویٰ ایسا ہے، اگر ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، کہ اگر کوئی شخص حج انجام نہ دے تو بہت سارے دوسرے واجب انجام نہ دے، زکوٰۃ نہ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے اوپر امر بالمعروف کرنا واجب نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر امر بالمعروف کرنا واجب ہے۔ بہرحال کی تفصیلی گفتگو کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنی اس کی گفتگو پہ آتے ہیں اولاد کی تربیت کے اوپر۔ میں بہت سارے اگر کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی نصیحت نہ کروں، البتہ انصاف کے ساتھ نصیحت کروں، انصاف کے دائرے میں۔ اور اس میں بعض اوقات ممکن ہے مجھے یہ سامنا کرنا پڑے، خدا نخواستہ کوئی اولاد کہے کہ بابا آپ تو یہ کام نہیں کرتے، تو اس وقت انسان انصاف سے منصفانہ رویہ اختیار کرے، کہا کہ ہاں بیٹا میں یہ کام نہیں کرتا، لیکن یہ کہ میرے کرنے کا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کروں لیکن نہیں کر پاتا، اور میں خواہ میں اپنے آپ کو معذور بھی نہیں کہہ رہا، میں کوئی بہانہ بھی نہیں بنا رہا، غلطی ہے میری میں نہیں کرتا، ایسا نہیں کہہ رہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا اور اس طریقے سے بہانے بنانا شروع کر دوں، نہیں، میری غلطی ہے میں نہیں کرتا، لیکن یہ کہ بیٹا تم یہ کام کرو اور میں کوشش کروں گا یہ انشاءاللہ یہ کام میں بھی کروں، اس طریقے سے امر معروف ہو سکتا ہے۔ اور بالآخر والدین کے اوپر امر بالمعروف واجب ہے۔ اب اس کی دوسری شرائطیں کس طریقے سے واجب ہے، کہاں واجب ہے، کس طریقے سے کیا روش ہونی چاہیے، اس کی ابھی بحث نہیں ہماری، لیکن یہ ایک اہم واجب ہے، اس کو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم دوبارہ اپنی اسی گفتگو پر آتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں انسان کے لیے اگر کوئی فعل انجام نہ بھی دے تب بھی اس کے لیے اولاد کی ہدایت، اولاد کو نصیحت کرنا واجب ہے۔ زبان سے نصیحت کریں، البتہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زبان کا اثر بہت کم ہے، 12%، جو میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں کس کا اثر کتنا ہے، 12%، ممکن ہے یہ 20 ہو جائے لیکن 70 تک نہیں پہنچے گا، 70 پہ وہی پہنچے گا جو لوگ مجھے اچھا نیک عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں خیال رکھے کہ اولاد وہ ہے کہ جو والدین کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ عام لوگ، عوام کسی عالم دین کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ وقت نہیں ہوتے، بہت ساری چیزیں ظاہری طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی زندگی کے اندر نہیں جاتے۔ بہت ساری خدا نہ خاصہ البتہ کسی کے اندر ایسا نہ ہو، لیکن بہت ساری چیزیں انسان کی چھپ جاتی ہیں لوگوں سے، لیکن آیا والدین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ آیا والدین کی چیزیں بھی اولاد سے چھپ جائیں گی؟ نہیں، بہت بڑا ایک ٹائم پیریڈ بچے والدین کے ساتھ گزارتے ہیں، اور بھی کس حالت میں، ان کے آپ اس حالت میں گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یہ 2 مائکروسکوپ ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ یہ 2 عدد جو مائکروسکوپ ہیں اس کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، ویڈیو کیمرے کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ویڈیو نہ بنائے۔ کیوں؟ 70%، توجہ فرمائیے، یہ بار بار میں ریپیٹ کروں، 70%، یعنی ہر وقت وہ والدین کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ لہٰذا اس میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک جو چیز میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ہمارے افعال ہوتے ہیں، یہ ہمارا جو کردار ہے، یہ ہماری جو زندگی ہے، اس میں اور وہ جو میرا ارادہ ہے فرق ہے۔
میری ایکٹیویٹیز، اس سے جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں بچہ اس کو نہیں لے رہا. توجہ فرمائیے گا. یعنی میری ایکٹیویٹی سے جو میرا ارادہ ہے، بچہ وہ میرے اندر کا ارادہ نہیں دیکھ رہا، وہ میرے کسی بھی فعل سے وہ میسج لے رہا ہے جو اس کی عقل پہنچ سکتی ہے. وہ اپنی عقل کو میرے ارادے تک نہیں پہنچا رہا. مجھے اس سے توقع نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرے ارادے کو محسوس کرے، میرے ارادے کو فیل کرے. مجھے اسے توقع نہیں ہونا چاہیے. اب کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے کسی فعل سے وہ کیا سمجھ رہا ہے. میرا کوئی فعل، میرا کوئی عمل اس تک کس قسم کا میسج ڈیلیور کر رہا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ تربیت کروں. لہذا یہ پوائنٹ، پہلا پوائنٹ یہ بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو میسج ڈیلیور ہو رہا ہے وہ میری خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا، میرے ارادے کے مطابق، میری نیت کے مطابق وہ میسج اولاد تک ڈیلیور نہیں ہوگا، بلکہ وہ میسج ڈیلیور ہوگا جو میرے فعل کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں فوراً کھانا وہ آیا، جاب سے آیا، گھر میں آیا، تھکا آ رہا تھا، بھوکا تھا، تو میں نے آتے ساتھ ہی نہ سلام، نہ دعا، نہ حال احوال، کچھ بھی نہیں، اور میں نے فوراً ایک نعرہ لگایا، جو کہیے ایک دفعہ چلایا کہ کھانا کہاں ہے؟ آیا کھانا تیار ہے. بچے کے ذہن میں کیا گیا؟ اس نے بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ ہاں، نہ وہ والد نے سلام کیا، نہ دعا، نہ حال احوال، کچھ بھی نہیں، کھانا. یہ میسج ڈیلیور ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا اور آگے جائیے، تھوڑا سا اور آگے، کہ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان تھکا آ رہا ہے تو تمام چیزیں اس کی زندگی کی، اس کی جو بھی ویلیوز ہوتی ہیں وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں. کسی بھی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، صرف اور صرف کھانے کی ویلیو ہوتی ہے. اب جب وہ اسکول سے آئے گا بچہ تو پھر وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرے گا، اور پھر اب جب ہم اس سے کہیں گے تو پھر اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ پکا ہو چکا ہے. اب وہ 10 12 سال 15 سال جو بھی ہے اس زندگی، اس گھر میں زندگی گزارتے ہوئے اب بہت اس کا ذہن پکا ہو چکا ہے. وہ اتنی آسانی سے 10 12 دن میں، 10 15 سال میں جو چیزیں انسان کی عادت بن گئی ہوں، 10 12 دن کے اندر اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، مشکل ہو جاتا ہے. اور ہمیں بھی یہ توجہ کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم لوگ جب معاشرے میں جب تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو اس میں پھر ہم یہ توجہ رکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو معاشرے میں عادت بن چکی ہیں وہ ہم اس کو ایک مجلس میں یا ایک درس میں چینج نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ خود وہ شخص چاہے. جب وہ شخص خود چاہے گا تو آسانی سے چینج کر سکتا ہے، 1 منٹ میں اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. لیکن میں چاہوں جو 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال میں جو اس کی عادت بن گئی ہو میں 20 دن میں 30 دن میں چینج کر دوں، نہیں، یہ میرے لیے پاسبل نہیں. اور لہٰذا انسان کو امید بھی یہی ہونی چاہیے، والدین کو بھی امید ہونی چاہیے کہ جو عادت اتنے سالوں میں بنی ہے تو وہ اتنی آسانی سے چینج نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ خود بچہ چاہے. اگر بچہ چاہے گا تو وہ بہت آسانی سے چینج کر سکتا ہے. کیوں؟ خداوند متعال نے بچے کے اندر، جوان کے اندر اتنی ظرفیت رکھی، اتنی کیپیسٹی اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ چینج کر سکتا ہے. اب یہ ہمارا تقاضا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو میں آپ ممکن ہے میری بات سے یہ نتیجے نکال لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بچہ چینج نہیں کر رہا تو قصوروار ہے، غلطی ہے اس کی، لہٰذا اس کو چینج کرنا چاہیے. نہیں، یہ جو چیزیں جو ہونا چاہیے یہ جو ہم کسی اور کی زندگی میں اس کو تحمیل نہیں کر سکتے، اس کو زبردستی نہیں اتار سکتے. لہٰذا یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل جو میسج دے رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہوں، نہیں، وہ کامن ہے. جو بھی کامن چیز ہوگی وہی ڈیلیور ہوگا.
ساری چیزیں اپنی جگہ، گفتگو اور دوسری جو چیزیں جو سینسز ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ کس کی طاقت ہے؟ ہمارے افعال کی طاقت ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہے. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو بہت اہم ہے، اس میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو نیگیٹو افعال اعمال ہوتے ہیں وہ زیادہ جگہ لے لیتے ہیں، اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور جو پازیٹیو ہوتے ہیں ان کے اندر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ خود انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے. البتہ فطرت اچھی ہے، فطرت اچھی چیزوں کو زیادہ جلدی جذب کر لیتی ہے. یہ توجہ کیجیے گا، دونوں چیزوں کا جو میں ڈفرنس بیان کر رہا ہوں اس کو اپنی اپنی جگہ رکھیے گا. فطرت چونکہ اچھی ہے لہذا اچھی چیزوں کو جذب کر لیتی ہے. کوئی بھی بری چیز ہوتی ہے تو بری چیز یعنی کیا؟ یعنی ایک اسٹرینج چیز، اس کے اندر ایک اجنبیت پائی جاتی ہے. اور انسانی نفس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو اجنبی چیز ہوتی ہے اس کو لے کر بہت پریشان ہو جاتا ہے. دیکھتا ہے، جب اس کو دیکھتا ہے تو بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جذب نہیں کرتا، ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور ڈسٹرب ہونے کے بعد پھر اس کو بھولنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ اختیار کر لیتا ہے، یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے. ممکن ہے اگلے مراحل میں شامل بھی ہو جائے. فطرت سے میچ نہیں کر رہی یہ چیز، وہ چیز شامل ہوگی کہ جو فطرت سے میچ کر رہی ہو. البتہ اگر کسی کی فطرت پہ غبار آلود ہو گئی ہو، فطرت کے اوپر پردہ ڈل گیا ہو، ابھی اس کی بحث نہیں ہو رہی. میں چونکہ بچے کی بات کر رہا ہوں لہٰذا بچپن کے میرے جو بیان کرنے کا جو ہدف ہے، جو چیز میں نے پہلے سے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے، انڈرسٹوڈ رکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کی فطرت ابھی تازہ ہے. اس کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی ایسی صورتحال ہوگی تو بچہ بہت ساری جو اچھی چیزیں ان کو جلد ایبزارب کرتا ہے، لیکن جو بری چیزیں وہ چونکہ اسٹرینج ہوتی ہیں لہٰذا اس کو بھول نہیں پاتا، کہ جس کی وجہ سے وہ بعد میں اس کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. تو یہ ڈفرینس ہے، کیونکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بری چیزوں فوراً پک کر لیتا ہے، اچھی چیزیں بہت ٹائم لگتا ہے. نہیں، یہ چیز غلط ہے. یعنی دونوں کو ایک الگ رخ سے دیکھنا ہے. بری چیز کو ایک الگ رخ سے دیکھنا ہے، اچھی چیز کو ایک الگ رخ سے دیکھنا ہے. بری چیز کو ایکسیپٹ کرنا یا اس کے اوپر عمل کرنا بچے کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور مشکل ہوتا ہے جب وہ کوئی بری چیز کو انتخاب کر لیتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے غیر ارادی طور پر. کیوں؟ یہ اسٹرینج ہوتی ہے نا، اسٹرینج ہوتی ہے، وہ اس کو بھول نہیں پاتا، اس کے اوپر عمل شروع کر دیتا ہے. اگر ہم اس کو اگنور کریں، بہت زیادہ پریشان نہ ہو، تو خود بخود اس عادت کو چھوڑ دیتا ہے. اسی جملے سے یہ جو میں نے آپ کی خدمت کیا اسی عادت کو چھوڑ دیتا ہے. چونکہ پہلے بھی سوال ہوئے ہیں بہت زیادہ اس میں، تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بچہ بہت جلدی اپنی عادات کو، اپنے افعال کو چھوڑ کے آگے جاتا ہے. ایک کام کرے گا فوراً اس کو بھول جائے گا، اس کو چھوڑ دے گا، ایک نئے کام کی طرف آگے جائے گا. یعنی اس کی فطرت میں یا اس کی مزاج میں جدت پائی جاتی ہے، نئی چیز اس کو لینا پسند آتا ہے. تنوع انسان کے لائف میں ہے، ہر شخص بڑا بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنوع چاہتا ہے، ڈفرینٹ چیزیں چاہتا ہے وہ. تو لہٰذا بچہ بھی ایسے ہی ہے. بچہ بھی بہت ساری جو پرانی، جو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کھلونے اگر اس کو دیں تو جو کھیلتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی بچہ کوئی اس طریقے سے بری عادتوں کو اپنا لے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو مناسب طریقے سے سالو کرنا ہے. کیسے؟ کیا طریقہ ہے؟ اس کو سبسٹیٹیوٹ دینا ہے، اس کو اگنور کرنا. اگر ہم نے اس کو اگنور کیا، مثال کے طور بعض بچے برے کلمات سیکھ جاتے ہیں، تو ہم برے کلمات کو اگنور کر کے اس کو اس کی جگہ اچھے کلمات سکھائیں تو بہت جلدی وہ اچھے کلمات سیکھ جائے گا. لیکن اگر ہم اس کے اوپر بہت زیادہ ناراض ہوں گے،
بہت زیادہ اس کو پریشان کریں گے کہ نہیں یہ بہت برا کلمہ ہے اور تم نے کہاں سے سیکھا اور کیوں بولا اور آخر کیا وجہ تھی. جیسے ہی ہم یہ کہیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا. وہ کہے گا ہاں اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے اس کلمے میں جو میرے والدین اتنا ناراض ہو رہے ہیں. تو جب اس کو غصہ آئے گا تو پھر وہ کلمہ منہ سے نکالے گا. لہٰذا اس کو سبسٹیٹیوٹ دیں اور اس کو بھول جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نئی چیزوں کے پیچھے جا رہا ہے. ہر روز اس کی عادتیں چینج ہو رہی ہیں. ہر روز ایک نئی چیز اس کی زندگی میں آ رہی ہے اور اس کی زندگی میں آپ بہت ساری نئی چیزیں لا سکتے ہیں. خود یہ ٹیب اور موبائل اور ان کا جو یوز ہے اس سے بھی آپ اس کو تھوڑا سا منصرف کر سکتے ہیں نئی چیزوں کی طرف, نئے کھیل کی طرف. ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو, اجنبیوں کوئی اس کی جو ہے وہ ذہنی کھیل وغیرہ, اس کو ایسی چیزیں جو اس کے ذہن کو زیادہ مشغول کر سکیں. اس طرح کی چیزیں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں. ایک آخری چیز کہ جو آخری جو پوائنٹ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ یہی عمل اور ویڈیوز کے ذریعے سے, اپنے اعمال اور رفتار کے ذریعے سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ویلیوز اس کی زندگی میں کریٹ کریں, یا کریٹ کرنے سے کے علاوہ میں یہ کہہ سکتا ہوں انٹروڈیوس کرائیں, نئی نئی ویلیوز کو انٹروڈیوس کروائیں. اور اس میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آداب اسلامی اس کو بالکل بچپن سے بتائیں. اور آداب اسلامی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو واجب حرام وغیرہ نہیں. چپل کہاں پہ اتار کے آنا ہے, کہاں تک جو ہے وہ شوز پہننا ہے, کہاں پہ آگے شوز اتار دینا ہے, کہاں پہ شوز رکھنا ہے, یہ سب اس کو سسٹم سے, گھر کے سسٹم سے آشنا کرانا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک یوں کہیے کہ ایک آرمی کی ٹریننگ دینا شروع کر دیں. اپنے گھر کو ایک آرمی کا ایک ادارہ بنا لیں, فوجی تربیت شروع کر دیں. یعنی ہمارے گھر میں تمام قوانین ایسے ہوں جیسے کہ فوج کے ہوتے ہیں, بالکل ڈسپلن, فوج کا ڈسپلن. آرمی ڈسپلن کی بات نہیں ہو رہی. بچے کو بہت آرام سے, سکون سے اس کے نفس کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے زندگی میں ویلیوز کیا کیا ہیں. ڈی ویلیوز ایک ایسی چیز ہے جو ویلیوز نہیں ہیں, جو خراب ہیں, وہ کیا کیا چیزیں. یہ باقاعدہ طور پر اس کو سکھانے کی ضرورت ہے. اور میں سکھانے کا لفظ ممکن ہے میں نے غلط استعمال کیا ہو, یعنی اس کو وہ جو فطرت میں اس کی چیزیں موجود ہیں اس کو صرف اور صرف یاداوری کی ضرورت ہے. اس کو یاد دلائیں کہ دیکھو یہ چیزیں اچھی ہیں, یہ معاشرے میں تمام چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں بری ہیں, یہ چیزیں بری ہوتی ہیں. خود اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گھر کے کام میں ڈویژن ہونی چاہیے. ڈویژن کیا ہے؟ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو والد نے انجام دینی ہے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ والدہ نے انجام دینی ہے. ایسا نہ ہو کہ والد کے کام والدہ کرے اور والدہ کے کام والد کرے. یہ ویلیوز کو کمبائن کر دینا ہے, مکس کر دینا ہے. ایسے بچہ کچھ سمجھ نہیں پائے گا, پریشان ہو جائے گا. اس کو نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. اس کو احساس ذمہ داری سکھانا اور اس کے اندر پیدا کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میں کون کون سے کام ایسے ہیں جو والدہ کی ذمہ داری ہے, کون کون سے کام ایسے ہیں کہ جو والد کی ذمہ داری ہے. کھانا پکانا کس کی ذمہ داری ہے؟ والدہ کی. اب اس کے اندر ممکن ہے, بلکہ یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ والدہ کی ذمہ داری ہے کھانا پکانا, لیکن مدد کرنا بہت اچھی چیز ہے. یعنی ایک شخص دوسرے شخص کی ذمہ داریوں میں, اس کے کام میں مدد کرے, یہ بہت اچھی چیز ہے. اسی طریقے سے بہت ساری ذمہ داری ممکن ہے کہ والدہ کی ہو, والد کی ہو, اس میں والدہ مدد کریں, ممکن ایسا ہو. لیکن ایسا نہ ہو
کہ والد کے جتنے کام ہیں وہ والدہ شروع کریں اور جو والدہ کے کام ہیں والد کریں. اس سے پھر اس کے ذہن میں ویلیوز کلیئر نہیں ہو پائیں گی, واضح نہیں ہو پائیں گی, جس سے اس کے لیے اس کی تربیت کے حوالے سے ممکن ہے کہ یہ چیز نقصان دہ. لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے, توجہ فرمائیے گا, کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے کی مدد نہ کرے. یہ اچھی پازیٹیو چیز ہے. اور بعض اوقات ممکن ہے کہ انسان زبان سے بھی لے کے آئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کام تو والدہ کا تھا, لیکن چونکہ یہ پرابلم آ گئی ہے لہٰذا والد کر رہے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طریقے سے جو یہ کام اصل میں ذمہ داری کس کی ہے, اصل میں ذمہ داری ہے جو والد کی ہے, لیکن چونکہ والد کے ساتھ کوئی پرابلم آ گئی ہے تو والدہ ان کی ہیلپ کر رہی ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ چیزیں بعض اوقات عمل سے لے کر زبان سے بھی بعض اوقات ہمیں بتانے کی ضرورت ہے, تاکہ بچے کے ذہن میں تمام ذمہ داریاں, تمام کام, تمام ڈفرینسز, والدین کے, والدہ اور والد کے جو بیسک ڈفرینسز ہیں وہ بھی جو ہے آشکار ہوں گے اسی طریقے سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے تمیز ختم ہو جائے گی کہ نہیں کسی قسم کے, کیونکہ اسلام میں بہت توجہ ہے اس بات کی کہ پورے جو اس دنیا کے کام ہیں ان میں مرد حضرات کی کیا ذمہ داری ہے اور خواتین کی کیا ذمہ داری ہے. اسلام نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کرایا. البتہ یہ بہت ایک طولانی دوبارہ ایک بحث شروع ہو جائے گی بہرحال, لیکن یہ کہ میں اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ گھر کے اندر کم از کم یہ چیزیں واضح ہوں. لیکن خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی شخص کے اوپر جو ہے وہ زور اور زبردستی اور یہ ساری چیزیں قائم ہوں. ہرگز بھی میرا مقصد یہ نہیں ہے, اسلام کا مقصد بھی یہ نہیں ہے. اگر میرا مقصد ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں, کیوں اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام نے جو جس کی ذمہ داریاں رکھی ہیں اس کو انسان کو فالو کرنا چاہیے. آخر میں خلاصہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ انسان کے افعال, انسان کے کام, انسان کی جو زندگی کی جو ویڈیوز ہیں وہ جو میسج ڈیلیور کر رہی ہیں بچے تک, اس کے لیے ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے تاکہ کوئی غلط میسج ڈیلیور نہ ہو. الحمدللہ کہ ہم نے اپنے 5 دن کے اس موضوع میں جو حقیر کی خواہش تھی کہ اس کو ایک پوائنٹ پر لا کر اس کو ختم کروں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالکل بیچ میں کوئی بحث رہ جائے. البتہ اب آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تربیت اولاد اور اسی طریقے سے بہت ساری جو تربیت ہیں خاندان کی تربیت وغیرہ وہ ایک بہت طولانی ٹاپک ہے, لیکن بہرحال ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ سیشن میں ایک میجر پورشن, ایک بڑا پورشن جو ہماری زندگی میں مسائل کریٹ کرتا ہے تو اس کو ہم سیکھ لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. احسنت, جزاکم اللہ خیر. آغا رحم اللہ والدہ قبلہ کی صحت سلامتی کے لیے باوز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحمد اللہ تعالی. مومنین, آج ہم اپنے اس سلسلے کی آخری جو ہے وہ نشست کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ختم ہوا. We have achieved and completed 23 دروس and lectures, اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب لوگوں نے ان قیمتی دروس سے مختلف آغایون کے ہم نے استفادہ کیا ہوگا, اور ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آغا صاحب, میں اپنی طرف سے, اپنی ایڈمن ٹیم کی طرف سے, مینجمنٹ اور مومنین کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور حفظ کرے انشاءاللہ. اب ہم جو ہے وہ چونکہ آخری نشست ہے, ہمارے پاس اگلے 10-12 منٹ ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی کوسچن ہے, فی الحال تو ہمارے پاس صرف ایک کوسچن ہے, اس کو ہم آنسر کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے, اور پھر اپنی اس محفل کا, نشست کا, درس کا جو ہے اختتام کریں گے پروردگار سے دعا کے بعد. تو پہلا کوسچن یہ ہے کہ برٹش اسٹڈیز سسٹم میں اور برٹش ریسرچ یا اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ 5 سال سے پہلے بچے کو
اسکولنگ شروع نہ کرائی جائے۔ پاکستان میں کلچر ہے کہ بچے کو 3 سال سے اسکولنگ شروع کروا دیتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ جی، اسلام اسکولنگ کو کوئی خاص اس کی ایج نہیں کہتا۔ اسکولنگ سے مراد یعنی جو لرننگ پروسیس ہے، لرننگ پروسیس وہ بالکل کہتے ہیں جو روایت بھی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک، اسلام یہ کہتا ہے۔ اسلام میں کوئی خاص ایسی ایج نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہاں سے اسکولنگ وغیرہ ہی شروع ہونی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو والدین سے دور رکھنا، یہ ایک تھوڑا سا ایک سوال ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو اسکولنگ کو اس رخ سے دیکھ سکتے ہیں کہ والدین کو بچے سے دور رکھنا کس عمر میں صحیح ہے یا کس عمر میں اچھا نہیں ہے۔ البتہ مختلف بچوں کے حالات سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شروع کے جو سال ہیں، جیسے 3 4 سال 5 سال تک، جو بچے کو والدین سے بہت زیادہ دور نہ رکھا جائے، اس کو والدین سے قریب رکھا جائے، ماں سے خاص طور پر، تاکہ وہ اس کے اندر ڈیفیشنسی جو ایک قسم کی جو پائی جاتی ہے یا پیدا ہو جاتی ہے وہ پیدا نہ ہو۔ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں بعض اوقات 3 سال سے رکھا جاتا ہے، تو اس سے یہی ہو 3 سال سے اسکولنگ شروع کر دی جاتی ہے۔ تو اصل میں اسکولنگ کا مسئلہ نہیں ہے، والدین سے دور رکھنے کا مسئلہ ہے کہ جس کے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچہ والدین کے ساتھ ہی ہو۔ دوسرا یہ کہ جو لرننگ کا پروسیس ہے، لرننگ میں بہت زیادہ خیال یہ رکھنا چاہیے کہ بچہ کھیل کھیل میں سیکھے، کھیلتے ہوئے، اس کے اوپر کوئی لوڈ نہ ہو، کوئی اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ہو جائے۔ تو عام طور پہ جو جیسے ہمیں پاکستان کی آپ نے بات کی، تو وہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں جس کا اور بہت زیادہ نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بچے کو باقاعدہ طور پر خوشی خوشی اسکول جانا چاہیے۔ ابھی جو میں نے شاید آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت اس دفعہ لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن میں بہت ساروں نے اعتراض کیا کہ ہر بزنس مین، مسجد میں ہر شخص چاہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو اور ہم اپنے اپنے کاموں کو شروع کریں، لیکن بچے جو ہیں، نوجوان جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بہت خوش ہیں کہ اچھا وہ اسکول کی چھٹی ہو گئی۔ تو یہ تو ہماری ناکامی ہے، ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے ان کو ایسا ایجوکیشنل سسٹم دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خوش ہیں کہ خدا کا شکر کہ اب جو ہے اتنا ہمیں بوجھ نہیں پڑ رہا ہمارے اوپر۔ تو اس قسم کی اسلام اس کو بالکل بھی اس کی حمایت نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم کہ جس میں بچہ اس کے اوپر بوجھ نہ ہو، اس طریقے سے اس کو اس کے یعنی ایجوکیشن سسٹم اس طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے۔ جزاک اللہ آغا، شکریہ۔ ایک اور کوشچن ہے، اس دوران 2-3 کوشچنز اور آگے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی اکیلے میں خاص طور سے گناہ کرنے کا جی چاہتا، ان وسوسوں سے بچنے کے کچھ بہترین طریقے بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ خود یہ جو گناہ کرنے کا دل چاہنا، یہ انسان کی فطرت سے میچ نہیں کرتا، اور فطرت بالآخر خداوند متعال کی حامیوں اور خداوند متعال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اب یہ کیوں دل چاہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان ہے، اس کو اگنور کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ دل نہیں چاہ رہا، یہ شیطان زبردستی آپ کو یہ قبول کروا رہا ہے کہ نہیں آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ نہیں، کیونکہ آپ کا فطرت ہے، آپ کہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کسی اور کام میں بزی ہو جائے، وسوسہ ہے یہ، اس کی حقیقت نہیں، خود آپ نے اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کر دیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ حقیقت میں دل چاہتا ہے، نہیں، بلکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کسی اور چیز میں مصروف ہو جائے۔ بہت سارے دوسرے طریقے بھی ہیں، لیکن سب سے بہت بہت کامیاب طریقہ جو ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو کسی اور دوسرے کام میں بزی کر لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل انسان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ خدا کی مخالفت کرے، یہ شیطان ہے کہ جو اس کو ورغلاتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جب فاتحہ پڑھتے ہیں سب مسلم مرحومین کے لیے، تو میں آخر میں ایک سینٹنس ایڈ کرتا ہوں
سوائے فاتحہ پڑھتا ہوں سوائے دشمنان اہل بیت کے. کیا یہ دعا ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں صرف مومنین کے لیے دعا نہیں کرتا بلکہ تمام مسلم مرحومین کے لیے کرتا ہوں. تو کیا یہ سینٹنس ایڈ کرنا کہ سوائے دشمنان اہل بیت کے یہ صحیح ہے؟ خداوند متعال نے آٹومیٹک سسٹم دیا ہے کہ آپ جو بھی نیک کام کریں گے تو وہ کسی برے شخص تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اگر آپ چاہیں گے تب بھی نہیں پہنچے گا. تو اس وجہ سے یہ دعا کرنے کا اسٹائل یہ اچھا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جس تک پہنچ سکتی ہے پہنچ جائے. اس کا اثر ہے وہ یہ ہے کہ خود سسٹم میں، خدا کے سسٹم میں جو بھی اس کا اہل ہوگا اس تک پہنچے گی. اگر آپ آج بھی چاہیں کہ آپ دشمنان اہل بیت تک کوئی فاتحہ پہنچائیں تو نہیں پہنچے گی. آپ کی نیت کرنا، آپ کے فائدہ ہی نہیں ہے اس میں. تو لہٰذا یہ اگر آپ یہ جملہ ایڈ نہ بھی کریں، کر بھی دیا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایڈ نہیں بھی کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے. بس یہ کہ توجہ ہونی چاہیے کہ میں جو ثواب کا کام کر رہا ہوں، یہ فاتحہ جو پڑھ رہا ہوں، یہ دعا کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ جس کو پہنچ سکتی ہے پہنچ جائے. یہ بہترین طریقہ ہے. جزاک اللہ. آج کی نشست کا جو ہمارے پاس آخری کوسچن ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ اگر مجھے کرسچنز پوچھتے ہیں پروو اسلام کو ثابت کریں، میں بولتا ہوں کہ مثلا کس نے ہمیں پیدا کیا، کس نے ہمیں بنایا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بنایا. تو اس کے جواب میں کیا بولوں؟ یہ کسی مومن یا مومنہ نے اپنے بچے بیٹے کے بہاف پہ پوچھا ہے اور وہ اس لیکچر میں ابھی سن رہے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں آپ سے جواب یا رائے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں، یہ چونکہ بہت زیادہ طولانی ہو جائے گا بہرحال، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس میں بہت زیادہ کلیئر کر پاؤں گا. تو اس میں یہ ہے کہ خود جو ہے وہ سورہ توحید کوئی ایسا شخص بنانے والا ہو کہ جس کو کسی نے نہ بنایا ہو. اور جو کرسچنز ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو خدا نے پیدا کیا، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں. تو بس پھر خداوند متعال کے جو پیدا کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کو، وہی پیدا کرے گا تمام بشر کو. وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو شخص جو خود محتاج ہے، جو خود نیاز مند ہے، جس کو خود کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ دوسرے کو کوئی چیز دے. کیسے ہو سکتا ہے؟ سر صاحب وہ ہے، لیکن یہ اس وقت اس کو بہت اچھی طریقے سے بیان کرنا پاسبل نہیں ہے. اور کہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ایک نیا سوال میری گفتگو سے ایجاد ہو جائے. تو انشاءاللہ پھر اس کو کسی وقت اور اچھی طرح سے ڈسکس کریں گے. مختصر یہ کہ وہ شخص کسی کو کوئی چیز دے سکتا ہے کہ جو اس کی اپنی ہو، جو اس نے خود کسی اور سے نہ لی ہو. انشاءاللہ مزید انشاءاللہ کسی وقت اس کو بیان کریں. جزاکم اللہ خیر. مومنین کی اور جتنے سپیکرز تھے، ہماری ٹیم اور سب والنٹیئرز جس نے اس میں حصہ لیا، پڑھنے والے، سننے والے، خدمت کرنے والے، سب کی صحت سلامتی، طول عمری اور توفیقات میں اضافہ کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک ریکویسٹ آئی ہے، کسی کی جو ہے وہ والدہ جو ہے وہ بیمار رہتی ہیں، اس مومن نے جو ہے وہ دعا کے لیے کہا ہے، تو پروردگار اس مومن کی والدہ کو جلد از جلد مکمل شفا یابی عطا فرما. الہی آمین. اور ہمارے امام زمانہ اور اپنی آخری حجت کا ظہور جلد قرار پائے انشاءاللہ. الہی آمین. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری ان تمام عبادات اور محنت اور سعی کو قبول کرے اور ہماری زندگی میں ہمیں بہتری اور تبدیلی لانے کی توفیق دے، اور آئندہ سال ہم جو ہے مزید اخلاص، معرفت کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمیں
اس نیت کے ساتھ کہ زندگی بھی ہو، توفیق بھی ہو، اور یہ ماہ رمضان ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور باعث مغفرت قرار پائے۔ آغا صاحب آپ کا ونس اگین بہت بہت شکریہ، تمام مومنین آپ لوگوں کا شکریہ، اور ہم لوگ جو ہے وہ اب زندگی رہی تو اگلے سال کسی بھی سیشن میں جو ہے جب بھی توفیق حاصل ہوگی انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ آپ تب تک کے لیے آپ سب لوگوں کی سلامتی اور خیر و عافیت ہو، اور پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، یہاں الہی پر آمین انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم جی میں ایک جملہ ایڈ کر دوں بس انشاءاللہ آپ کی اجازت سے، انشاءاللہ، کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی دعا ہے، جب انسان ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے تو ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک مناسبت ہوتی ہے اور انسان دعا کرتا ہے خداوند متعال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے بلکہ اس کے سیدھے ہاتھ میں ہو۔ اسی طریقے سے چونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے یہ جو پروگرام تھا رمضان کا، اس میں 23 درس تھے، تو مجھے اس سے بات یاد آئی کہ انشاءاللہ کہ جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ تبلیغ تھی اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ مینجمنٹ کی طرف سے جو یہ 23 درس کا بندوبست کیا گیا ہے، اہتمام کیا گیا، اور اس کے لیے تمام مینجمنٹ کمیٹی وغیرہ سب نے ماشاءاللہ بہت زحمت کی، تو انشاءاللہ خدا اس 23 کے جو نمبر ہے اس میں انشاءاللہ برکت دے، اور انشاءاللہ ہم سب اپنی باقی پوری زندگی میں ان 23 درس سے خاص طور پر استفادہ کر سکیں انشاءاللہ۔ بہت معذرت آمین میں نے جملہ آمین، کہہ دیا۔ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی پوائنٹ ایڈ کر دیا۔ مومنین کرام اب آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں، ہماری نشست آج کی ختم ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ دعاؤں میں رکھیے گا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔